اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ماہ رمضان کے دروس کا موضوع رسالۃ الحقوق کے امام سجاد علیہ السلام۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری روزمرہ زندگی میں یہ لفظ حق کا، حقوق کا، فرائض کا ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ ہماری زندگی میں روزمرہ معمول کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ جب بھی مثلا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو عدل و انصاف، مساوات، برابری، برادری، عدل، یہ ساری چیزیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ میرے ساتھ انصاف ہوا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ ظلم ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو ساری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ حقوق اور فرائض کے ضمن میں ہوتی ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا جو ہمیں اس وقت ایک بحران نظر آتا ہے، ایک جو ہے وہ برے حالات نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ آج انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی، آسمانوں کے سینے چیر دیے، پرندوں کی طرح فضا میں اس نے اڑنا سیکھ لیا، اس نے مچھلیوں کی طرح پانی میں اس سے بلکہ بڑھ کر پانی میں تیرنا سیکھ لیا، اور بہت کچھ انسان نے اس اپنی زندگی میں حاصل کر لیا۔ لیکن اگر انسان کوئی چیز نہیں سیکھ سکا تو وہ انسان بننا تھا، کہ انسان نہ بن سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز انسان ہونے کے لیے ضروری تھی وہ حقوق کی رعایت تھی، وہ انسان نے نہیں کی۔ آج پوری دنیا ناامنی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے جن چیزوں کی رعایت کرنی تھی ان کی رعایت نہ کی، اور جس طریقے سے انسان نے رہنا تھا اس طریقے سے انسان نے زندگی بسر نہ کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کہاں سے سیکھے کہ اسے کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، وہ نظریہ حیات کہاں سے لے، یہ نظریہ حیات ہوتا کیا ہے؟ تو یہیں سے جو ہے وہ انسان کی تہذیب اور سویلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان کی تہذیب ہوتی ہے جو اس کو نظریہ حیات دیتی ہے۔ بس یہاں پر جو تہذیب کی بحث آ جاتی ہے کہ تہذیب اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کو نظریہ حیات فراہم کرتی ہے۔ بس اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان چونکہ ایک مدنی بالطبع ہے، اس کی فطرت میں اجتماعی طور پر رہنا ہے، اور جب انسان اجتماعی طور پر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے لیے لا محالہ اسے ایک نظریہ حیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ حیات کون دے اسے؟ آیا خود انسان میں اتنی قوت ہے، اتنی استعداد ہے، اتنی عقل ہے کہ انسان اپنے لیے خود اپنے لیے نظریہ حیات کو تعیین کر سکے، بنا سکے؟ اس میں یہ قوت ہے، اپنے مصالح اور مفاسد کو وہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز میرے نفع میں ہے، کون سی چیز میرے نقصان میں ہے۔ کیونکہ جب بھی قانون بنایا جاتا ہے تو قانون میں مصالح اور مفاسد کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اگر ان قانون کو لاگو کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ فوائد حاصل ہوں گے اور ان نقصانات سے ہم بچ جائیں گے۔ اب ہوتا یہ کہ جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں، کسی بھی ادارے میں آپ دیکھ لیں، مثلا اگر ایک فیکٹری ہے وہاں پہ قانون بنایا جاتا ہے تو مالک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے قانون بناؤں کہ اس میں سارا فائدہ جو ہے وہ میرا ہو، اور جو کام کرنے والے ہیں انہیں کم سے کم حقوق ملیں۔ اور اگر وہ بنانے والے مزدور ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کے سارے حقوق ہمیں ملیں اور مالک کو کچھ نہ پہنچنے پائے۔ چونکہ انسان کی طبیعت میں زیادہ پسندی ہے، وہ اپنے لیے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو جب بھی انسان اپنے لیے قانون بناتا ہے تو وہ قانون ایسا بناتا ہے جو اس کے اپنے نفع کے لیے، اور باقی جو اقشار ہیں، باقی جو طبقات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتا۔ بس قانون بنانے والا کیسا ہونا چاہیے؟ قانون بنانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا اپنا کوئی نفع اور نقصان نہ ہو۔ اور جب یہ قانون بنائے گا تو چونکہ اس کا کوئی نفع اور نقصان ہی نہیں ہے،
لہٰذا اور دوسرا یہ کہ یہ بنانے والا انسان سے، انسان کی خصلت سے، انسان کی فطرت سے، انسان کی جبلت سے آشنا بھی ہو، اس کو پتہ ہو کہ کون سی چیز انسان کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز انسان کے لیے بری اور نقصان دہ۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا مسالے اور مفاسد کا، اب جو وہ قانون بنائے گا وہ قانون ایک تو پائیدار ہوگا، دوسرا وہ ان کے نفع میں ہوگا، کیونکہ اس کا اپنا فائدہ نہیں، اس نے تو دوسروں کے لیے یہ قانون بنایا ہے۔ تو یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ یہ قانون بنانے والا خداوند متعال ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا، چونکہ انسان خدا کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کے ناطے خدا انسان کے ہر پہلو سے آگاہ ہے کہ یہ انسان ہے کیا چیز، کیونکہ خود انسان کو تو اپنی معرفت ہی حاصل نہ ہوئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرا، انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کو اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں، انسان کو اپنی ہی ذات کا عرفان نہ ہوا، خاک پھر خاک تھی، اپنی اوقات سے آگے نہ بڑھی۔ انسان جو وہی ہے، جب انسان کی حقیقت یہ ہے تو پھر انسان میں یہ قدرت کہاں سے آ گئی کہ وہ اپنے لیے قانون بناتا پھرے، نظریہ حیات بناتا پھر، ایک آئین بنائے، چونکہ انسان ان وسیع مسالے اور مفاسد کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کام فقط اور فقط خدا کا ہے، اور خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان کو خدا نے پیدا کیا، اب انسان بے تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ انسان خواہ وہ کیسی ہی حیثیت کیوں نہ رکھتا ہو، تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے لامحالہ اپنے جیسے دوسرے ہم نوع انسانوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مدنی بالطبع ہے، طبیعتاً اجتماع پسند ہے، وہ اجتماع کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسے ہی انسان اجتماع کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب انسان کو اجتماع کی ضرورت ہے، اور اجتماع کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے۔ اور انسان کی ساری زندگی، خدا نے جب انسان کو پیدا کیا اور دوسرے نوع انسانوں کو پیدا کیا، اب یہ انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے یہ تعلقات کی جکڑ میں آ جاتا ہے، چونکہ اجتماع تعلقات کا نام ہے۔ جب یہ سارے تعلقات کے دائرے میں رہتا ہے تو اب یہ تعلقات اس سے ایک تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تعلق آپ پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، آپ پر ایک حق عائد کرتا ہے، اور آپ پر ایک فرض بھی عائد کرتا ہے۔ یعنی معاشرہ خود بخود جو ہے وہ آپ پر حقوق اور فرائض کی ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ یہ انسان اپنے پیدا ہوتے ہی اپنے حقوق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یہ حق مل جاتا ہے، بسا اوقات اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی اس کو حق ملتا ہے، کبھی حق نہیں ملتا، وہ حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور حق کہتے کسے ہیں؟ حق کے معنی کیا ہیں؟ حق کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز جو ثابت ہو، پائیدار ہو، جس میں ٹھہراؤ ہو، اور ایسا ٹھہراؤ کہ جو نشو و نما اور تکامل کا باعث بھی ہو، اس کی تعمیر اس میں موجود ہو، اس میں تعمیری پہلو بھی موجود ہو۔ یعنی ٹھہراؤ بھی ہو، اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس میں حرکت بھی ہو، نشو و نما بھی ہو، اور اس کو تعمیر کی طرف، ترقی کی طرف، اس کی نشو و نما اور تعمیر میں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دروازے کے ساتھ جو ہے قبضہ لگا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ثابت ہوتا ہے، لیکن جیسے اس کو کھولا یا بند کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حرکت بھی کرتا ہے۔ اس کو حق کہا جاتا ہے، یعنی جو اپنی جگہ پہ ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن زمانے کے تغیرات، زمانے کے اقتضاءات، زمانے کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس میں نشو و نما، اس میں ترقی اور بہتری بھی آتی جاتی ہے۔ یعنی اپنی جگہ ٹھہرا بھی ہوا ہے، ثابت بھی ہے، موجود بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت بھی زمانے کے مطابق، زمانے کے ساتھ، عصری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں حق، یعنی جو چیز اپنی جگہ پہ واقعاً موجود ہو۔ ایک خیالی چیز کو کبھی بھی حق نہیں کہا جا سکتا، یعنی ایسی چیز جو واقعاً ہو بھی، یعنی اپنی جگہ پہ ثابت ہو۔ اب یہ کہ اس کو وہ مقام اس کا ملتا ہے یا نہیں ملتا، پھر یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ اس کا حق ملا یا نہیں ملا۔ یعنی جو چیز اس کے ثابت تھی وہ اس کو ملنی چاہیے۔
اب اس کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس سے محروم کیا جاتا ہے، یہ ایک جو ہے وہ علیحدہ بحث ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی حق سے تحقیق کا لفظ ہے۔ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ جب کپڑا بننے والا کپڑے کو بنتا ہے تو بڑی مضبوطی سے، اور جس کپڑے کو مضبوطی سے بنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ تحقیق اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بنا جاتا ہے، اور محقق یعنی اس عمل کو تحقیق کہتے ہیں، اور محقق اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور محقق جو ہے وہ اس کو بننے والا اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ حق کا جو ہے وہ ایک معنی جو ہے وہ عقل ہے، علم ہے، عدل و انصاف ہے، اور ایسے واقعات اور مسائل جو واقعیت کے عین مطابق ہوں، واقعیت سے ہٹ کر نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعضوں نے جو اس کی تعریف کی ہے، انگلش میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رائٹس کا، حقوق کے لیے، حق رائٹ اور حقوق، اس کے لیے رائٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی انسان کے خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ حقوق انسان بما ہوا انسان ہونے کے ناطے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس پر یہ حقوق جو ہے وہ عائد ہوتے ہیں، اس پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ حقوق جو وہ فرائض کے معنی میں بھی اور حقوق کے معنی میں بھی ہے۔ خود جو ہے وہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا لا یجری لأحد کہ انسان کے لیے جو ایک حق اس پر ہوتا ہے، جب ایک حق اس پر آتا ہے تو ایک حق جو ہے اس کو ادا بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر انسان کو ایک حق دیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ بھی اس پر عائد ہوتا ہے، یعنی یہ متقابل رابطہ ہے، یعنی حقوق اور فرائض۔ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں معمولاً اس وقت ایک مشکل ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر حقوق لینے کی بات ہوتی ہے وہاں پر آگے ہوتے ہیں، جہاں پر حقوق دینے کی بات ہوتی ہے وہاں پر جو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں، حقوق یہ نہیں ہے، حقوق دو طرفہ رشتہ ہے، یعنی اگر ایک ہاتھ سے دینے کا نام ہے تو دوسرے ہاتھ سے لینے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فقط جو وہ لیتے جائیں اور کچھ بھی نہ دیں، یہ کچھ لو اور کچھ دو کا نام ہے۔ اس کی جو تعریف کی جاتی ہے جامعہ شناسی میں یا دوسرے جو علوم ہے کہ آزادی یا استحقاق کی قانونی، سماجی یا اخلاقی اصول کو جو ہے وہ حق کہا جاتا ہے جو کسی نظام کے اندر ہو، ایک نظام کے اندر جو اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب زندگی کا حق، بقا کا حق، انتخاب کا حق، یہ ہر انسان کو حاصل ہے۔ انسان ہونے کے ناطے چونکہ انسان دوسری مخلوقات سے، دوسرے افراد سے ممتاز ہے، اب انسان کو حق ہے، البتہ دوسروں کو بھی حق حاصل ہے، اور ناحق کسی سے یہ حق چھینا نہیں جا سکتا۔ خدا نے جس کو بھی حیات دی ہے، جس کو بھی ذی روح خلق کیا ہے، اس کا ایک حق ہے۔ حتیٰ جو موذی جانور ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ اگر آپ کو ان سے خطرہ نہیں تو آپ ان کو بے جرم قتل نہیں کر سکتے، بے گناہ قتل نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک سانپ ہے، وہ ایک جنگل میں رہتا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہا، آپ اس کو ناحق مار نہیں سکتے۔ ایک درخت ہے، اب چلتے چلتے ہوتا ہے کہ اس کا پتا توڑ لیا، اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی روح موجود ہے۔ آپ کسی درخت سے ایک پتا بھی بلا وجہ کے نہیں توڑ سکتے کیونکہ اس کا بھی حق ہے، آپ کو اس کے حقوق کی رعایت کرنا ہے۔ جیسے کہ اب بھی مغرب میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے قانون بناتے ہیں کہ شور نہیں کریں، حتیٰ اگر آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، فقط جو ہے وہ کسی چیز کی فصل اگی ہوئی ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گزرتے ہوئے ہارن نہ بجائیے، کیوں؟ ان کا حق ضائع ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سے پہلے یہ حقوق بیان کر دیے ہیں کہ شور جو ہے وہ حیات کے لیے، چاہے وہ انسانی حیات ہو، چاہے وہ نباتاتی حیات ہو، چاہے وہ حیواناتی حیات ہو، ان کے لیے مضر ہے۔ اسلام نے پہلے سے یہ قوانین بنا دی گئے ہیں۔ چونکہ انسان عرض کیا کہ تعلقات کا نام ہے اور تعلقات میں توازن ہونا ضروری ہے، اگر توازن نہیں ہوگا تو یہ حقوق جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ توازن، یہ حقوق اخلاقی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں، ان کی مختلف جو ہے وہ نوعیت ہیں، اور پھر جیسے تعلقات ہیں، اگر نزدیک کا تعلق ہے تو یہ تعلقات کی بنا پر حقوق نزدیک کے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اگر دور کے ہیں تو دور کے، مثلا باپ بیٹا یہ نزدیک ہے، اب ان کے حقوق جو ایک دوسرے کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ ہمسر کے، زوجہ، بیوی اور شوہر کے حقوق آپس میں چونکہ بہت زیادہ نزدیک ہیں، ان کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ بہت
زیادہ ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، عزیز و اقارب آتے ہیں، اب ان کے حقوق جو ہے وہ ان کی نسبت ان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب آپ کے ہمسائے آتے ہیں، اس حقوق میں مزید کمی آ جاتی ہے، کچھ فاصلہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے محلے والے آتے ہیں، پھر مزید فاصلہ آ جاتا ہے، پھر شہر والے آتے ہیں، پھر ملک والے آتے ہیں، پھر ملک کے بعد بیرون ملک والے آتے ہیں، پھر دوسری دنیا والے آتے ہیں، آپ کے مذہب والے آتے ہیں، غیر مذہب والے آتے ہیں۔ اب جتنا یہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، حقوق بھی اتنے ہی کم ہوتے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تک تعلقات باقی رہتے ہیں یہ حقوق باقی رہتے ہیں۔ اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل نظام کا نام ہے۔ اسلام جو ہے وہ فقط چند ارشادات کا نام نہیں ہے کہ چند اچھی چیزوں کے بارے میں انسان کو تلقین کر دی کہ جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، باقی اسلام کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نہ، انسان باقاعدہ جو ہے اس کے لیے ایک فلسفہ زندگی اسلام نے معین کر دی، چونکہ اسلام ایک جامع دین ہے، جامع اور کامل دین ہے۔ جامع سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے کوئی ایسا مورد، کوئی ایسا پہلو انسانی زندگی میں نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں کوئی بات نہ کیوں۔ حتیٰ ناخن تراشنا ایک معمولی سا عمل ہے، ناخن تراشنے سے لے کر بڑے بڑے جو اعمال ہیں انسان کے، اس تک جو ہے وہ خدا کی عبادت تک اسلام نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون وضع کیا ہے۔ ایسا نہیں، انسان کو نہیں چھوڑا، ہر مورد میں انسان کو کوئی نہ کوئی قانون دیا ہے۔ یہ جامعیت ہے، یعنی کوئی بھی پہلو نہیں چھوڑا۔ کسی موقع پر آ کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے میرے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، یہاں پر میں آزاد ہوں، اپنی مرضی سے عمل کر سکتا ہوں۔ نہیں، کوئی ایسا مورد اسلام نے نہیں چھوڑا۔ انسان کی زندگی پیدائش سے، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے جو انتخاب ہمسر ہے، رشتے کا انتخاب ہے، حتیٰ اسلام نے اس کے لیے بھی قوانین وضع کیے کہ آپ اگر ہمسر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کیسے، کیا معیارات ہونے چاہیے ہمسر کے انتخاب کے لیے۔ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو خاتون کیسی ہونی چاہیے، وہ شخص کیسا ہونا چاہیے، یعنی مرد میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، عورتوں میں کون سی خصوصیات ہونی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام میں بہت دقیق اور ریز طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ اسلام کی جامعیت ہے۔ اب اسلام کی اکملیت کیا ہے؟ اسلام کی اکملیت یہ ہے، اسلام اس لحاظ سے کامل ہے کہ اسلام نے جو بھی قانون بنایا ہے، جو بھی آئین بنایا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آئین بنائے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن آئے دن دیکھتے ہیں کہ آج یہ قانون بنایا، کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اب اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، یعنی وہ قانون کامل نہیں تھا، ناقص تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ ہم نے جن مسالے کو، جن مصلحتوں کو، جن فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون بنایا تھا، وہ اس میں موجود نہیں تھی، بلکہ اس کے برعکس اس میں نقصانات، مضرات تھے، جس کی وجہ سے اب یہ قانون ہمیں تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، یا جیسے ہم حاصل کرنا چاہتے تھے فوائد، وہ اس سے حاصل نہیں ہوئے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کوئی اور قانون یا اس قانون میں ترمیم کرنی چاہیے، لہٰذا اس قانون میں ترمیم کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا قانون ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا قانون فطری قانون ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، چونکہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور انسان میں فطرت جو ہے قابل تبدیل نہیں ہے، حق ہے، اسی لیے ثابت ہے، ٹھہراؤ ہے۔ اب یہ فطرت ایسی، حق کا معنی اگر آپ کے ذہن میں ایسی چیز کہ جس میں ٹھہراؤ ہو، اپنی جگہ پہ ثابت ہو، ساکن ہو، وہ صحت ہو، صحیح بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ باطل ہو، فقط دکھنے میں ہو، حقیقت میں موجود نہ ہو، اور زمانے کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہو، عصری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کی فطرت ایسے ہی ہے، انسان کی فطرت اس میں موجود ہے، صدیوں سے جب سے انسان چلا آ رہا ہے یہ فطرت اس کے ساتھ ہے، لیکن زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا خوراک، ایک زمانے میں خوراک اور ہوتی تھی، آج کے زمانے میں خوراک اور ہے۔ فطرت کو خوراک چاہیے، فطرت کو خوراک مل رہی ہے، اور ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق مل رہی ہے۔ خدا نے، دین اسلام نے اس غذا کے لیے قانون بنا دیے کہ آپ کون سی غذا آپ کے لیے صحیح ہے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کی روح کے لیے۔ کیونکہ معمولاً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فقط جسم کو، جسمانی ضروریات کو، مادی ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور مانوی ضروریات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ مانوی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اگر ایک چیز ہمارے لیے حلال ہے تو حلال ہونے کا فلسفہ جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے
کہ یہ چیز انسان کے فائدے میں، انسان کے جسمانی، انسان کے روحانی، اور اگر ایک چیز انسان کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے تو یہ انسان کے جسمانی، ممکن ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ یہ انسان کے جسم کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت وہ انسان کی روح کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ مثلا آپ شراب کو لے لیجئے، اب ایک سے ایک فائدہ اس کا گنوانے والے آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے کھانسی رک جاتی ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اسلام نے اس لیے اس کو حرام قرار دیا کیونکہ انسان کی عقل اس سے معاف ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کی عقل معاف ہو جائے، انسان ہے ہی اس کا نام جو عاقل ہوتا ہے۔ انسان کا حیوانوں سے جو امتیاز ہے وہ عقل کا ہے۔ جب انسان کی عقل ہی معاف ہو جائے تو وہ انسان تو نہ رہا، پھر اس میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا کہ انسان کی عقل کے لیے مضر ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز جو حلال حرام قرار دی، جو جائز قرار دی، جو کرنے کا حکم دیا اس میں کوئی مصلحت تھی، جس سے روکا اس میں کوئی مفسدہ تھا، اس میں کوئی نقصان تھا، جس کی وجہ سے یہ اسلام نے منع کیا۔ اب یہ حقوق کی بحث جو وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے انسان کے ساتھ، جب سے انسان ہے یہ حقوق کی بحث بھی انسان کے ساتھ ہی ہے، لیکن جب سے یہ نئی دنیا، نیا دور شروع ہوا، خصوصاً جو ہے وہ فرانس کے انقلاب کے بعد، اور کرتے کرتے نئی ابحاث، نئی ڈسکشن جو ہے وہ حقوق انسانی کے بارے میں، حقوق نسواں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اجتماع کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں، علمی دنیا میں ایک جو ہے وہ انقلاب آ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے تقریباً جب جنگ عظیم دوم 1945 کے بعد سے یہ جو ہے وہ اسلامی دنیا میں بھی یہ بحث ہونے لگی ایک علمی انداز میں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ موجود تھی۔ اور مسلمانوں میں شیخ طنطاوی الازہر سے، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ کتاب لکھی۔ علامہ مودودی نے ہندوستان میں یہاں پر تھے، انہوں نے کتاب حقوق کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی، لکھا، اور بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے حقوق اور فرائض کے بارے میں بحث کی۔ بس یہ حقوق اور فرائض جو ہے یہ ایک انسان کی زندگی کا جزء لا ینفک ہے، اس کو انسان کی زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، چونکہ انسان کی زندگی تعلقات پر استوار ہے، اور تعلقات جو ہے وہ انہی حقوق اور فرائض کا نام ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جنہوں نے یہ رسالہ حقوق تحریر کیا، لکھا، یا اپنے ایک خط میں اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کیا وجہ بنی اس دور میں، کیوں امام علیہ السلام نے یہ رسالہ تالیف کیا، یہ رسالہ بیان کیا، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اگر دیکھی جائے تو واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ حاکم ہو جاتے ہیں۔ بنو امیہ نے جو اسلامی اقدار تھیں، وہ اقدار جو پیغمبر نے اس جاہلی معاشرے کو دے کر جاہلیت سے اسلام میں تبدیل کیا تھا، وہی معاشرہ جو جاہلیت کا گہوارہ تھا وہ علم و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ بنو امیہ، بلکہ بنو امیہ سے بھی ہم پیچھے اگر چلے جائیں تو آہستہ آہستہ اسلام سے یہ لوگ، پیغمبر اسلام دو چیزیں دے کر امت کو گئے تھے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ دیکھو میں تم میں گراں قدر، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے، ایک کتاب خدا ہے، ایک میری عطرت ہے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اہل بیت کو گوشہ نشین کر دیا گیا، قرآن تنہا رہ گیا۔ قرآن بے تنہائی اب کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی فرض کر لیں کہ آپ جو ہے وہ بازار جاتے ہیں، بازار سے موبائل لے کر آ جاتے ہیں۔ جب آپ موبائل لے کر آتے ہیں تو موبائل میں جو ہے وہ کسی حد تک چارجنگ پہلے ہی سے ہوتی ہے، اور ساتھ اس کی ایسیسریز آپ کو دے دی جاتی ہیں، چارجر دے دیا جاتا ہے، دوسری چیزیں آپ کو، لوازمات جو ہیں اس کے دے دیے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ اگر آپ اس کو چارج نہ کریں کیا ہوگا؟ جتنی اس کی بیٹری ہے وہ ایک وقت تک چلے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیوائس کام نہیں کرے گی، آپ کو دوبارہ اس کو چارج کرنا پڑے گا۔ اب امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، خدا نے پیغمبر کی صورت میں، تعلیمات کی صورت میں، اسلام کی صورت میں ایک ڈیوائس دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات بھی دیے تھے کہ دیکھو یہ تنہا نہیں چل سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی یہ کام
نہیں کرے گی۔ وہ چیزیں کیا تھی جو اس کو بار بار اپڈیٹ کرنا تھا، چارج کرنا تھا، تبیین کرنی تھی، ترویج کرنی تھی، وہ چیز کیا تھی؟ وہ اہل بیت تھے۔ اور جب اہل بیت سے ان کو جدا کر دیا گیا تو اس کی چارجنگ جو تھی پیغمبر کے دور سے وہ ایک وقت تک چلی، بنو امیہ کے دور تک پہنچتے پہنچتے اس کی چارجنگ قرآن کی ختم ہو گئی۔ اب قرآن موجود ہے لیکن ہدایت نہیں کر سکتا، قاری قرآن موجود ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے احکام موجود ہیں لیکن احکام پر عمل بھی ہو رہا ہے لیکن روح احکام موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو چیز اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، جس نے اسے لوگوں کی زندگی میں، اس قرآن کو لوگوں کی زندگی میں لانا تھا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ قرآن جو ہے وہ خالی قرآن کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ایسے میں ایک مادیت کا غلبہ ہو گیا، فتوحات کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ مال و غنیمت آنا شروع ہوا، غلام اور کنیزیں آنا شروع ہوئیں، حالات بدل گئے۔ وہی افراد، وہی صحابہ کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ کھانے کے لیے دوسروں کے در پر پڑے رہتے تھے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ کوئی مجھے ملے کھانے کے لیے، مجھے ساتھ لے جائے۔ انہوں نے محلات کھڑے کر لیے، حتیٰ صحابہ کئی ایسے صحابہ تھے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو کئی اونٹوں پر ان کا سونا لاد کر لایا جاتا ہے اور ہتھوڑوں سے توڑا جاتا ہے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی، مادیت میں غرق ہو گئے یہ لوگ۔ انہوں نے خدا کو، معنویت کو، روحانیت کو بھلا دیا، یہ ہر چیز سے دور ہو گئے۔ اسلام جو فقط، جیسے پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام لا یبقی من الاسلام الا اسم، کہ اسلام باقی نہیں رہے گا مگر فقط اس کا نام باقی رہ جائے۔ یہ وہی دور تھا کہ جس میں اسلام کا فقط نام باقی رہ گیا، اسلام کی تعلیمات سے لوگ دور ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ میرا دین میری مرضی حاکم ہو گیا، جیسا چاہا فقط خدا کے لیے نماز پڑھ دی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ چند احکام بجا لائے، باقی ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق اسلام کا نہیں تھا۔ اور مکہ مدینہ کی حالت یہ ہو چکی تھی، آپ دیکھیں تعجب ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ کی حالت یہ ہے کہ مکہ مدینہ لاہو لائب کا گڑھ ہے۔ اگر کسی کو موسیقی سننے کا شوق ہے، کسی کو لاہو لائب کا شوق ہے، کسی کو انسٹرومنٹس چاہیے، موسیقی کے آلات چاہیے، گویے چاہیے، ایسے شاعر چاہیے جو گانے لکھتے ہوں، تو وہ مکہ مدینہ کا رخ کرتا تھا۔ یعنی واقعہ کربلا کے بعد جو اسلام کا مہد اسلام تھی، جہاں سے اسلام پھوٹا، پوری دنیا میں اسلام کی کرنیں جہاں سے پھیلی، اب ان دو شہروں کی حالت یہ ہے کہ جسے بھی گانے بجانے کی شوق ہوتا تھا، کوئی آلات چاہیے ہوتے تھے، گویے چاہیے ہوتے تھے، مغنیاں چاہیے ہوتے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آ کر مکہ مدینے میں، اور یہاں پر محافل لگا کرتی تھیں، اور حتیٰ قاضی صاحب صبح صبح پورا دن جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کیا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور شام کو جو ہے وہ انہی محافل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ حالت جو اس دور میں ہو گئی۔ حتیٰ آپ دیکھیے کہ امام زین العابدین اس دور میں اہل بیت کے شاخص ترین فرد، برجستہ ترین فرد ہیں۔ یہ لوگوں کو حدیث سنائیں، امام علیہ السلام جو ہے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں، لوگ ہمیں طنز کرتے ہیں، اگر حدیث نہیں سناتے تو ہماری مذمت کرتے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ لیکن ایک گانے والی جس کا نام جمیلہ ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جب نکلتی ہے حج کے لیے تو اس کے پیچھے ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ یعنی اس قدر انحطاط کا یہ شہر شکار ہو چکا ہے، اس قدر پستی اور ذلت میں گر چکا ہے۔ ایسے عالم میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ خدا کی طرف لے آئیں، دین کی طرف لے آئیں، روحانیت کی طرف لے آئیں، معنویت کی طرف لے آئیں، وہ حقیقی زندگی، وہ نظام حیات، وہ آئین، اس دستور کی طرف لے آئیں۔ امام علیہ السلام نے دو اہم کام کیے ایسے میں، ایک دعاؤں کے ذریعے سے صحیفہ سجادیہ، جس میں تقریباً جو ہے وہ 50 کے نزدیک اس میں بھی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو دیکھیں امام علیہ السلام نے اس میں توحید کے معارف بیان نہیں کیے، نبوت کے معارف بیان نہیں کیے، بلکہ اس میں واعظ اور تذکر ہے کہ آپ کے معاشرے کی یہ برائیاں ہیں، اے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سے دور رکھا، اے خدایا ہمیں فلاں برائی سے بچا کر رکھنا۔ یعنی آپ وہ دعائیں پڑھ کے ترجمہ دیکھ لیں اس کا، کہ امام لوگوں کو تذکر اور واعظ دے رہے ہیں۔ امام نے تعلیمات بیان نہیں کی ہیں، زیادہ جو وہ تذکیر اور واعظ کے کالب میں اس کو بیان کیا، تاکہ لوگوں کو معنویت کی طرف
لے کر آئیں. اور ایک شاہکار ہے، خود الازہر کے جب مفتیوں نے وہ آشنا ہوئے تو کہا کہ یہ عجیب دنیا ہے ہمارے لیے، اس سے تو ہم جو ہے وہ آشنا ہی نہیں تھے. یعنی اور اسے اخت القرآن کا نام دیا. یعنی قرآن کے تقریباً کہہ لیں کہ ہم ردیف یعنی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بات ہے کہ الازہر کے بزرگان اس کو اخت القرآن کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ایک نئی دنیا ہے یہ. ایک امام علیہ السلام کا یہ کام. دوسرا، لوگ چونکہ ان چیزوں کو بھلا بیٹھے تھے، ان رشتوں کو، ان تعلقات کو، ان حقوق کو، انہوں نے اپنے سارے کے سارے حقوق غیر اسلامی اقدار کی بنا پر اپنا لیے تھے. لہٰذا ایسے میں آ کر امام علیہ السلام نے حقوق بیان کرنا شروع کی. یعنی اس عالم میں امام علیہ السلام نے، اور ہمارا معمولاً امام علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے، ہم جب بھی امام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک جو تصویر آتی ہے امام علیہ السلام کی، وہ ایسی ہوتی ہے کہ گویا ایک ایسا شخص ہے، ایسا امام ہے جو بیمار ہے، لاچار ہے، بستر بیماری پر پڑا ہے، ہمیشہ گریہ کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، رونے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مصلی عبادت بچھا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی عبادت، خدا کے ساتھ راز و نیاز، گوشہ نشینی، روحانیت اور یہ ساری چیزیں نہیں. امام علیہ السلام ایسے نہیں تھے. امام علیہ السلام دقیقاً معاشرے کے اندر معاشرے کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے ان کا سدباب کر رہے تھے. امام کا ایک ایک عمل بتاتا ہے کہ امام علیہ السلام معاشرے سے دور نہیں تھے بلکہ معاشرے کے اندر تھے. عوام کو واعظ و تذکیر کر رہے تھے، خواص کو، حتیٰ علماء کو کہتے ہیں. زہری جو امام علیہ السلام کا شاگرد بھی ہے، اور امام علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو زہری امام علیہ السلام کا تذکرہ سن کر گریہ کرتا ہے، آپ کی عبادت کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے، آپ کا بڑا ماننے والا ہے. لیکن درباری امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے لیے عبرت بن جاؤ، دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں، لہٰذا یہ کام چھوڑ دو. تم ان کے لیے اعلی کار مت بنو، ان کے لیے پل مت بنو، ان کے لیے اس چکی کی حیثیت، کیل کی حیثیت تمہاری نہ ہو کہ جس سے وہ لوگوں کو ظلم سے پیسیں. اس سے بچ جاؤ. خود بادشاہوں کو تذکر دیتے ہیں، ان کے ساتھ جب خط و کتابت ہوتی ہے تو ان کو بھی تذکر دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں. امام علیہ السلام ایسے نہیں تھے کہ بالکل معاشرے سے جدا ہو کر کٹ کر فقط خدا کے راز و نیاز اور عبادات. عرض کیا کہ یہ دعائیں بھی انہی برائیوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ خدایا ہمیں ان سے بچانا، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان سے محفوظ رکھا. بس امام علیہ السلام معاشرے سے دور نہیں تھے بلکہ معاشرے کے اندر ہی زندگی بسر کر رہے تھے. اب یہ امام علیہ السلام کا رسالۃ الحقوق ہے کہ جو ہماری بنیادی جو حدیث کی کتابیں، بنیادی ویسے تو 4 کتابیں، لیکن 4 کتابوں کے علاوہ بھی جو دوسری کتابوں میں بھی جو 4 کتابیں ان میں ملا جازر الفقی میں یہ رسالہ ذکر ہے، اور دوسرا سب سے پہلے جس کتاب میں یہ رسالہ ذکر ہوا وہ تحف العقول ہے. اس کتاب میں سب سے پہلے، اور اس کے بعد شیخ صدوق نے اپنی 2 کتابوں میں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ رسالہ ذکر ہوا ہے. اس میں امام علیہ السلام تقریباً 50 کے قریب حقوق کو ذکر کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا حق تمہارے اوپر یہ ہے. سب سے پہلے امام علیہ السلام جو ہے وہ ایک مقدمتاً بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ حق ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں، چونکہ تفصیل ان کی آ جائے گی. ہم اجمالی خاکہ بیان نہیں کرتے جو امام علیہ السلام نے بیان کیا. ہم ایک ایک حقوق جو امام علیہ السلام نے بیان کیے اس طاغوت کے دور میں اور لوگوں کو صحیح اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا، ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بیان کیا. امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم پر خدا کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا انسان کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے خلق کیا. چونکہ اس نے خلق کیا اب وہ انسان کا مالک ہے، پھر اس نے انسان کو پالا، اس کا رب ہے. اس رب ہونے کے ناطے اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے. امام بھی یہی فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ تم خدا کے بندے ہو، یعنی خدا کا حق تمہارے، حق اللہ الاکبر، یعنی سب سے جو بڑا حق ہے تمہارے اوپر وہ خدا کا حق ہے. فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، تم خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک
مت ٹھہراؤ. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اور جب تم اخلاص کے ساتھ یہ کام کرو گے تو خدا خود تمہارے اوپر تمام مشکلات کو آسان کر دے گا، تمہارے لیے راستے سال کر دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا. خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ بڑا حق خدا کا ہے. اسی لیے ہماری زندگی میں جو محور اور مرکز ہے وہ توحید ہے. ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، خود قرآن میں قرآن کا اصلی پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یعنی انبیاء آتے تھے، انبیاء کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں، خدا کا عبد بنائیں. چونکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تو اب ایک تعلق خدا کا انسان کے ساتھ پیدا ہو گیا. پس یہ پہلا تعلق جو انسان کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہے، اور ایک رشتہ پیدا ہو گیا. جیسے ہمارے رشتے ہوتا ہے زوجیت، ابوت، بنوت، ایک رشتہ خدا کے ساتھ بھی ہے. وہ رشتہ کون سا ہے؟ عبودیت. عبودیت وہ رشتہ ہے کہ جس سے انسان اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس کا مالک ہے، یہ اس کا عبد ہے. مالک اور عبد کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ مالک ہر چیز کا مالک ہے، عبد کو کسی چیز پر اختیار حاصل نہیں، مگر اس چیز پر اختیار حاصل ہے کہ جس کو مالک اختیار دے دے کہ تم اس چیز میں کام کر سکتے ہو. یعنی یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، میرا دین میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نہیں، یہ میرا جسم نہیں ہے. میں کہوں کہ یہ میرا نہ، یہ خدا کا دیا ہوا جسم ہے. یہ میرے پاس امانت ہے، روح بھی اور جسم بھی. مجھے اس امانت کو ادا کرنا ہے. اگر میں اس امانت کو ادا نہیں کرتا تو یہ خیانت خود میرے اپنے نقصان میں ہے. اسی لیے جب خدا کا حق بیان کرتے ہیں، خدا کا حق بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام خود انسان کا جو اس کے اپنے اوپر حق ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، تمہارا اپنے اوپر بھی حق ہے. ایسا نہیں تم آزاد نہیں ہو. اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے نفس کا مالک نہیں ہے. اس نفس کا مالک کون ہے؟ خدا. یہ عبد ہے، رشتہ عبودیت میں ہے، اور اسی سے عبادت کا لفظ نکلا ہے. عبادت کا مطلب معمولاً ہم جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہی چیزوں کو ہم عبادت کا نام دیتے ہیں. پھر کہتے بھی ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں جو ہے وہ دین سے کیا لینا دینا، آپ جو ہے دیندار ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. جب آپ کا رشتہ عبودیت کا ہے، اب ہر مورد میں آپ عبد ہیں. آپ نے جو عمل بھی انجام دینا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے مالک کا حکم یہاں پر کیا ہے. اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ مالک کے حکم کے مطابق تجارت کیجئے. یہ عین عبادت ہے، عین تقوی، اس سے بڑھ کر تقوی نہیں ہے. اگر آپ مالک کے حکم کے مطابق روزی رزق کما رہے ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے. امام علیہ السلام کے پاس بھی ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے شدید گرمی میں. اس نے آ کر کہا مجھے آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ دنیا داری میں مشغول ہوں گے. امام علیہ السلام، اور آپ کو اگر اس وقت موت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ امام علیہ السلام نے کہا اگر مجھے موت آ جاتی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں خدا کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں. خدا نے حکم دیا ہے، الکاسب و حبیب اللہ. غرض یہ کہ انسان جو بھی کام کرے اپنے مالک کی مرضی سے کرے، یہ رشتہ عبودیت کا حق ادا کر رہا ہے. لہٰذا اب کیا ہوگا؟ یہ عبادت میں مشغول ہے. چاہے سو رہا ہو عبادت میں مشغول ہے، جاگ رہا ہو عبادت میں مشغول ہے، کام کر رہا ہو عبادت میں مشغول ہے. جو بھی کر رہا ہے یہ عبادت میں مشغول ہے. یہی اس کا تقویٰ ہے. تقویٰ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. تقویٰ یہی ہے کہ مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا. اب امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان کے نفس کا اس کے اوپر حق ہے کہ اپنے نفس کو بھرپور طریقے سے خدا کی راہ میں مشغول رکھو. یہ اسی مالکیت کے معنی میں کہ تم عبد ہو، لہٰذا تم نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں، خدا کی عبودیت میں مشغول رکھنا ہے پورے طریقے سے. یہ اس سے جدا نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کے کہ خدا کی عبادت جیسے جو ہے روحانیت ہے، وہ راہب بن جاتے ہیں، ایک گوشہ میں جا کر جو وہ عبادت شروع کر دیتے، جیسے ہمارے صوفیاں ہیں یا دوسرے ایسے طبقات ہیں. پیغمبر کو پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے اس نے روحانیت اختیار کر لی. پیغمبر آیا اور اسے کہا کہ یہ تم نے کیا کر لیا؟
تمہارے اوپر تمہارے اپنے بدن کا حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا حق ہے، تمہارے جو ہے وہ عزیز و اقارب کا، ملاقاتیوں کا حتیٰ تمہارے اوپر حق ہے، چھوڑ دو اس چیزوں کو۔ اسی طریقے سے امیر المومنین نے ایک شخص کی مذمت کی، اس کے بھائی نے آ کے بتایا کہ اس نے تو رہبانیت اختیار کر لی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم نے غلط کیا، یہ گناہ شیطان نے تمہیں بھٹکا دیا ہے، تم دور ہو گئے ہو۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جائیں، تقویٰ یہ کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے خدا کے حکم پر چلیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کا بھی حق ہے۔ زبان کا حق کیا ہے؟ گالی گلوچ سے محفوظ رہا جائے، گالی گلوچ نہ کی جائے۔ ہم تو پیار محبت میں بھی آپ جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو اس کو گالی دے دیتے ہیں، نہیں جی ہم نے پیار سے گالی دی ہے، نہ۔ قرآن کہتے ہیں کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ تم جو ہے غیر خدا کو پکارنے والے جو ہیں، جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، تم ان کو بھی گالی مت دو۔ یعنی ان کو بھی گالی دینا کسی بھی صورت میں، چاہے پیار میں ہو، چاہے محبت میں ہو، چاہے دشمنی میں ہو، جائز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھو، نیک اور شائستہ بات کا عادی بناؤ، یعنی جب بھی بات کرو اچھی، قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کرو، بے فائدہ بولنے سے زبان کو روکو، لوگوں کی نیکیاں بیان کرو، یعنی بجائے اس کے کہ جہاں پر بیٹھا جاتا ہے معمولاً وہاں پر جو وہ غیبت کا ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کی نیکیاں۔ ہم معمولاً یہ ہوتا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو اگر کوئی اس کو یاد کرتے تو کہتے ہیں نہیں یار اب وہ مر گیا، اس کو برے الفاظ میں یاد نہیں کرو۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں کی نیکیاں یاد کرو ان کی زندگی میں، یہ نہیں کہ وہ مر جائیں تو تب ان کی نیکیاں یاد کرو۔ اور یہ مثبت سوچ کی علامت ہوتی ہے کسی کی نیکیاں بیان کرنا۔ جو منفی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برائیوں میں لگے۔ اور اچھی باتیں زبان پر لو، یہ زبان کا حق ہے کہ خدا نے جب یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اسی طریقے سے استعمال کرو۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ انسان کی جیسی زبان ہوگی ویسی اسی شخصیت اور کردار ہوگا۔ یہ انسان کی شخصیت اور کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کان کا بھی حق ہے۔ کان کا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں غیبت سے اس کو بچاؤ، یعنی کان غیبت کو، نہ یہ کہ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، غیبت سے اس کو بچاؤ۔ اور جس چیز کا سننا جائز نہیں ہے اس سے اس کو روکو، مثلا لاہو لائب کا سننا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو روک لو۔ اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں آنکھ کا حق ہے کہ جس چیز کو دیکھنا حلال اور جائز نہیں ہے اس چیز کو مت دیکھو، یہ آنکھ کا حق ہے۔ آنکھ خدا نے دی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اگر ایک چیز کو دیکھنا ہے تو دید عبرت سے دیکھو، اس سے ایک درس حاصل کرو، اس سے ایک پیغام لو۔ آنکھ خدا نے اس لیے دی ہے۔ اور یہ جو عبرت کا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آنکھ سے مراد فقط یہ ظاہری آنکھ نہیں بلکہ وہ بصیرت اور شعور بھی ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ آنکھ سے عبرت حاصل نہیں کرتا، اپنی عقل اور فکر سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے اور یہ جو پیچھے قوت تفکر اور قوت دید ہے اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاتھ انسان کے اعضاء میں سے ہاتھ ہے، ہاتھ کا بھی انسان پر حق ہے کہ ہاتھ اس طرف بڑھے، اس چیز کے حصول کے لیے ہاتھ بڑھنا چاہیے کہ جو انسان کے لیے حلال اور جائز ہے، جس میں غیر کا حق غصب نہ ہو گویا، یعنی ہاتھ کو اس طرف آپ نے نہیں بڑھانا کہ جس طرف جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہ ہو، اور ایسی چیزوں کا حصول یہ آپ کے لیے درست، یعنی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جن کے لیے خدا نے آپ کے لیے قانون بنائے اور آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ پیر کا حق ہے، پاؤں کا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف مت جاؤ، یعنی ان چیزوں کا رخ اور قصد اور ارادہ مت کرو جو تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، کیونکہ انہی پاؤں کے ساتھ تمہیں پل صراط پر کھڑا ہونا ہے۔ اگر آج ان پاؤں کے ساتھ انہی چیزوں کی طرف گئے جس کا خدا نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے رک گئے جس سے خدا نے منع کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ قدم ڈگمگائیں گے نہیں پل صراط پر جب وہ سخت وقت ہوگا۔
تو یہ پاؤں کا حق ہے۔ اس کے بعد انسان کے شکم کا، پیٹ کا بھی انسان پر حق ہے۔ وہ حق ہے کہ حرام کا ظرف مت بناؤ، یعنی اس کو حرام سے مت بھرو۔ اور دوسرا شکم سیری، یعنی اس پر ظلم بھی نہ کرو کہ جو بھی آج اس میں بھرتے جو خصوصاً جو ہے وہ افطار جو ہے وہ چونکہ روزے میں اس مصیبت میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ ماہ رمضان میں اس مصیبت میں مومنین مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے بقرہ عید پر مومنین جو ہے اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ افطار جو ہے وہ کرتے وقت اس وقت دیکھتے نہیں ہیں، اس کو حد سے زیادہ جتنی اس کی ظرفیت ہوتی ہے اس سے زیادہ بھر لیتے ہیں۔ اب اس کے لیے ان کی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ شکم سیری کسی بھی حالت میں ہو، یہ انسان کے لیے مضر ہے، یہ بیماریوں کا باعث ہے۔ یعنی امام اس کے ساتھ ساتھ گویا آپ کو حفظان صحت کے اصول بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھیں شکم کو پر کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ آپ پیٹ کا حق ادا نہیں کر رہے بلکہ پیٹ کا حق ضائع کر رہے ہیں پیٹ کو بھر کر۔ اس لیے کھانے کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ کی بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو چھوڑ دیں، تھوڑی سی آپ کی بھوک ابھی باقی ہو تو آپ کھانا چھوڑ دیں۔ یہ حفظان صحت کے اصولوں میں سے بھی ہے، یعنی اسلام نے جو بھی دستور دیے ہیں وہ حفظان صحت کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ شکم کا حق یہ ہے کہ اس کو زیادہ نہ بھرو، بلکہ جتنی اس میں ظرفیت ہے، جتنی مقدار میں خدا نے اس میں جگہ بنائی اتنی جگہ اس کو کھانے کے لیے دو، اس سے زیادہ، اور جو چیزیں اس کے لیے مفید ہیں وہ اسے دو، جو مضر ہیں وہ نہ دو۔ یعنی امام گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ بیلنس ہونی چاہیے، آپ کو معتدل غذا کھانی چاہیے، ایک متوازن غذا کھانی چاہیے جس میں تمام کی تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ 10واں حق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شرمگاہ کا بھی حق آپ کے اوپر ہے کہ اس کو کسی ناجائز کام کے لیے استعمال نہ کرو، اور دوسروں کی نظر سے محفوظ رکھو۔ یعنی حیا اور عفت کا بھی گویا امام درس دے رہے ہیں کہ یہ حیا اور عفت کی حفاظت کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ البتہ یہاں پر معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب حیا اور عفت کی بحث آتی ہے کہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو معمولاً جو ہے یہ حیا اور عفت کا درس وہ خواتین کو دیا جاتا ہے۔ نہیں، حیا اور عفت خواتین کے لیے نہیں، حیا اور عفت انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، مرد کو بھی حیا اور عفت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ خاتون کو حیا اور عفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حیا اور عفت کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام علیہ السلام جو ہے وہ نماز کے حقوق کو بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللہ